بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کل ایک مسئلہ بہت ڈسکس ہو رہا ہے اور وہ یہ کہ اویس رضا قادری صاحب بلبل باغ مدینہ جو عظیم الشان نعت خوان ہیں اور عالمی لیول کے نعت خوان ہیں، انہوں نے اپنے اولاد کی شادی جو ہے وہ محرم الحرام میں کیوں رکھی؟ پھر غالباً پچھلے یا اس سے پچھلے سال امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ، آپ سے سوال ہوا تو آپ نے بھی اس سوال کا جواب دیا تھا کہ محرم میں شادی کرنا جائز ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواز ملتا ہے کہ نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا، یا ایک جگہ آیا ہے اِنْكِحُوا، نکاح کرو۔ اب یہ مطلق آیت ہے، نکاح کرو کب کرو؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محرم میں نہیں کرنا، یا محرم کے 10 دنوں میں نہیں کرنا، یا یہ رجب میں نہیں کرنا، یا شعبان میں نہیں کرنا، یا رمضان میں نہیں کرنا۔ کئی لوگ رمضان میں بھی شادی نہیں کرتے، وہ کہتے نہیں بعد میں کر لیں گے، تو نہ کریں اگر رمضان میں، یا نہ کریں محرم میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن بات ہے جواز کی، بات ترغیب کی نہیں ہے کہ لازمی کرو محرم میں، بات ہے مسئلے کی کہ جب مسئلہ پوچھا جائے تو اس کا جواب کیا ہے کہ قرآن کے اس مطلق کی کوئی تخصیص نہیں کر سکتا۔ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلب آیت مطلق ہے، آیت عام نہیں ہے، اس کی تخصیص کے لیے ضروری ہے کہ کوئی حدیث پاک لائی جائے، جو کہ ہے ہی نہیں۔ جب اللہ نے حکم عام رکھا کہ جب چاہے شادی کرو اور جب چاہے میں، محرم کا مہینہ بھی آتا ہے۔ اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو اس سے روگردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں، اس کا کردار ہی اسلام والا نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ جو کہتے ہیں محرم میں یا 10 محرم تک یا فلاں تک نکاح نہ کرو، سنت کو ادا نہ کرو، وہ سنت کو منع کر رہے ہیں کہ سنت نہ کرو۔ یعنی کوئی دن ایسا بھی ہے جس میں حضور کی سنت بھی ادا کرنا جائز نہیں ہے؟ کیا اس عقل پہ تو بندہ توفی کر سکتا ہے؟ یہ علم ہے تمہارا کہ رسول اللہ کی سنت کو ادا کرنا ہو تو کہا جائے 10 محرم کو حضور کی سنت نہیں ادا ہو سکتی۔ کون ایسا بدبخت اور کتنا بڑا مجرم ہے وہ شخص جو کہے کہ فلاں محرم یا رجب یا شعبان میں حضور کی سنت کو ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ جو خرافات ہیں انہیں ختم کیا جانا چاہیے۔ دراصل چونکہ ڈول باجا اور گندی گندی چیزیں شادی کے سنت میں شامل ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، تو آپ ان خرافات کو ختم کریں نا، ڈول باجے کو ختم کریں نا، گانے باجے کو اور خرافات کو اور بدبختی کو ختم کریں۔ جو صحیح سنت ہے وہ ہمیشہ جائز ہے، ہر وقت جائز ہے۔ اور یہ دیکھیں فتاوی رضویہ میرے ہاتھ میں ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور جلد نمبر 11 اور 265 نمبر اس کا صفحہ ہے۔ اور یہ سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے، ماہ محرم الحرام و صفر المظفر میں نکاح کرنا منع ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیوں؟ آپ نے جو جواب دیا فرمایا نکاح کسی مہینے میں منع نہیں، واللہ تعالی اعلم۔ یہ دیکھیے، نکاح کسی مہینے میں منع نہیں۔ تو جو محرم میں منع کہتے ہو ذرا بتاؤ تم صحیح کس لحاظ سے منع کہتے ہو؟ پھر کچھ سوال ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ دیکھو گھر میں بیٹے کی لاش پڑی ہو تو کوئی شادی کرے گا؟ تو میں سوال کرتا ہوں کہ کیا ابھی تک حسین، امام حسین کی لاش پڑی ہوئی ہے کہیں پہ؟ کیا بات کر رہے ہو؟ ابھی شہادت ہوئی ہے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں یار۔ اور پھر آقا کریم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، امام حسین کے نانا جان ہیں، آپ بتائیں وہ بھی تو ربیع الاول میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے حضور نے پردہ ربیع الاول میں فرمایا، تو کیا ربیع الاول میں حضور کا بھی غم مناتے ہیں؟ پھر نانے کا غم تو زیادہ ہونا چاہیے نا آپ کو، پھر آپ کو ربیع الاول میں بھی شادی کی اجازت نہیں دینی چاہیے، لیکن اس وقت آپ کہتے ہیں نہیں جی جائز ہے۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ بات یہ ہے کہ غم منانے کا آرڈر نہیں ہے، غم ہو جانا فطری بات ہے۔ امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے غم ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو یہ باعث ثواب و اجر ہے، لیکن خود سیلیبریٹ کرنا کہ فلاں تاریخ کو ہم مل کے ماتمی دستے آئیں گے اور ہم غم کریں گے یا محفل سجا کے غم حسین منائیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جی 365 دن ہوتے ہیں تو کسی اور دن کر لو۔ آپ نے کیوں مطلب سوال کا جواب دیا اور سوال کیوں کروایا؟ بھائی جس ٹائم درد ہوتا ہے تو اس کا علاج بھی اسی ٹائم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ درد ہوا ہے محرم میں تو ہم رجب میں اور رمضان میں جا کے اگلے سال جا کے یا قیامت والے دن کہیں جواب ہوگا، جواب اسی ٹائم ہوگا۔ ابھی درد ہے لوگوں کو، ابھی وہ رافضی اور نیم رافضیوں کو بڑا سخت درد اور تکلیف ہے کہ جی کیوں امیر اہل سنت نے جو ہے وہ شادی کو جائز، بھائی سنت کو جائز نہیں کہیں گے تو جائز کہیں گے کسے؟ یہ بتاؤ۔ کتنی لعنت ہے ان لوگوں پر، بدبختوں پر، جو حضور کی سنت سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں
اور کہتے ہیں جی فلاں تاریخ کو حضور کی سنت کو ادا نہ کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو دیکھو ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جی طبیعت نہیں چاہتی. ہاں طبیعت مانے کیسے؟ تو بھائی طبیعت چاہے نہ چاہے شریعت تو چاہتی ہے نا. طبیعت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کھانے میں مکھی پڑ جائے تو مکھی کو ڈبو دو مکمل اور پھر اسے پھینک دو اور کھانا کھا لو. حالانکہ طبیعت نہیں مانتی بعض لوگوں کی، بلکہ اکثر کی نہیں مانتی کہ بھئی وہ مکھی والا کھانا ہم کیسے کھائیں. طبیعت کی بات نہیں، یہاں شریعت کی بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی طبعاً جو حکم ہے نا وہ یہ ہے. ہم کہتے ہیں شرعاً حکم یہ ہے کہ شادی جب بھی کی جائے ہر مہینے میں جائز ہے، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات پر پورا سال عام الحزن تھا، ٹھیک ہے، اور پھر شادی کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ پورا سال تھا تو تم بھی پورا سال کا کہتے ہو پورا سال نہ کرو. تم تو کہتے ہو محرم میں نہ کرو ہے جی. خود آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا. تو یہ تو بات ہی نہیں ہے. بس اتنا بات سمجھنے والی ہے کہ سیلیبریٹ کرنا، منانا، یہ صرف خوشی میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خوشی میں کہتا ہے کہ جب تمہیں نعمت ملے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، نعمت الرحمت کے ملنے پر خوشی منایا کرو. خوشی منانے کا آرڈر ہے، غم منانے کا آرڈر بالکل نہیں ہے. غم کا ہو جانا فطری بات ہے. اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.